अस्सलाम वालेकुम ले जी। आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ एक कहानी एक ऐसे गरीब आदमी की जो कि एक मंडी में फूल बेचता था। और इस कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंतहाई गैर सियासी कहानी है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी इदारे से, ना किसी इदारे के सरबराह से, ना ही किसी सियासी पार्टी के सरबराह। मेरा किसी सियासत से इसका कोई लेना देना नहीं है। और आपने भी हमेशा की तरह गैर सियासी होकर ये कहानी सुननी है। जी हाँ, ये कहानी है जनाब दुल्ले हराम वाले फुला वाले की। हाँ, ये एक नाम है, नाम किसी से भी मैच हो सकता है, किसी भी सियासी शख्सियत की तरफ इशारा हो सकता है, लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे नाम मिलते जुलते होते हैं। एक गरीब आदमी था युगांडा में। जी हाँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, ये कहानी युगांडा की है। युगांडा की एक मार्केट थी जहाँ पर वो उसे हुस्न परस्त मार्केट कहा जाता था। मेरा मतलब है कि जैसे पाकिस्तान में वो एक हीरा मंडी टाइप की चीज़ है। टाइप मतलब मंडी ही है, होती थी, अब तो नहीं। अब तो मेरा मतलब कि ख़त्म हो गया, अब तो वो शिफ्ट हो गई, अब वो पूरे पाकिस्तान में ही फैल गई। हाँ, और उसका ऑफिस जो है वो टिकटॉक पे मिल जाते हैं आपको, रंग बिरंगी चीज़ें, वो वहाँ से वो सिस्टम, वो मेरा मतलब कि डिजिटल हो गया ना सारा कुछ। तो वैसी ही एक चीज़ जो थी, एक चीज़ मेरा मतलब है कि मार्केट जो थी वो युगांडा में भी थी। और युगांडा में एक गरीब आदमी जो है वो वहाँ पर फटा लगा के, फटा मेरा मतलब है कि वो लगा के, जो स्टॉल वगैरह लगा के वहाँ पर वो फूल बेचता था। जी हाँ, फूल गजरे वगैरह, क्योंकि वो हसीनाओं का आना जाना था। मेरा मतलब हसीनाएँ तो उधर थी, रहती थी, काम धंधा उनका, बिजनेस वहीं पर था। हाँ जी, बिजनेस ही हो गया। और जो कस्टमर्स है वो आते थे जाते थे, और वो जो फूल खरीद के वो गरीब आदमी से, तो वो आगे पहनाते थे, जो काम होता है सिस्टम, जो भी हिसाब किताब लगता है। तो वो जनाब उससे अपनी रोजी रोटी बेचारा कमाता था। गरीब आदमी था, नाम था उसका दुल्ला हराम वाला फुल्ला वाला के नाम से मशहूर था। वहाँ बैठ के बेचता था, लेकिन गुर्बत इतनी थी कि बहुत तंग था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। कुछ लोग ताने भी देते थे कि यार ये क्या तुम कंजरों वाला काम कर रहे हो। मतलब कि वहाँ बैठ के मंडी में तुम ये क्या। वो कह रहे थे यार मुझे क्या लगे वहाँ क्या हो रहा है, मैं तो अपना हलाल का कमा रहा हूँ ना, मैं तो यार बेच रहा हूँ, अपनी चीज़ें लाता हूँ, गजरे बेचता हूँ, फूल बेचता हूँ, मेरा तो काम फूलों का। अब मुझे क्या, वो फूल चाहे कोई जाके कब्र पे चढ़ाए या जाके किसी तवाइफ पे चढ़ा दे, मेरा जिम्मा तो उस पर है ना भाई, मुझे क्या, मैं तो अपना। उसकी बात ठीक थी, वो तो बेचारा तंग था अपने हालात से। तो वो रोज दुआएं करता था कि कोई बेहतरी हो, कोई सिस्टम। चलो मैं तो मर खप गया इसी काम में, मेरी आने वाली नस्लें जो हैं वो तो कम कम से कम सवरें। तो उसका एक बेटा भी था, वो भी उसकी हेल्प किया करता था मंडी में आके। उसका नाम पता नहीं क्या था, शरीफ शरीफ कहते थे उसे। हाँ, पता नहीं क्या, मियाँ शरीफ नाम, पता नहीं ऐसा कोई नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। युगांडा में। अब आप कहेंगे भाई युगांडा में इस किस्म के नाम नहीं होते। भाई होते हैं, आपको क्या लगे मेरी कहानी है मैंने डाल दिया ऐसे नाम। हाँ, वो होते हैं उसमें नाम। तो वो शरीफ शरीफ उसका नाम था। तो वो भी हेल्प किया करता था, बल्कि ग्राहकों को आवाज़ दिया करता था वो कि आ जाओ आ जाओ, सस्ता माल लग गया, हाँ यहाँ से ले जाओ गदरी उठा के। तो वो बाप बेटा दोनों मेहनत करते थे, लेकिन तंग थे अपनी कसम पुरसी की हालत से। तो एक दिन क्या हुआ कि एक वो नजूमी जो होता है, नजूमी होता है, यहाँ आप कह रहे हैं उसको, कोई साईं लोग होता है। हाँ जी, युगांडा में ही। तो वो साईं लोग वहाँ से गुजरा, उसने इसके चेहरे की तरफ देखा, वो जो दुल्ले की आराम वाले फुल्ला वाले की तरफ, उसे पता लग गया बड़ा परेशान है। वो पास गया उसके, उसने कहा कि तेरी मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं। वो एकदम खुश हुआ, वो कहता है यार ये मेरा कैसे ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा कि तेरे माथे पे मैंने वो चमक देखी है, हाँ, जो तुझे नज़र नहीं आ रही, सिर्फ फ़कीरों को नज़र आती है। और उसके बाद उसने उसका हाथ भी देखा और उसने बताया कि भाग लगाना ले आ। मेरा मतलब है कि तेरी तकदीर खुलने वाली है। लेकिन अफसोस एक चीज़ का है। दुल्ले ने कहा वो क्या। उसने कहा कि तेरे मुकद्दर के जो मतलब ताले हैं वो तेरे मरने के बाद खुलेंगे। वो हैरान, वो कहते यार ये क्या, मेरा मतलब मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो कहते तुझे तो नहीं होगा, लेकिन ये तेरा साथ जो बेटा खड़ा है, हाँ, इसके बारे न्यारे हो जाएंगे।
اس نے بتایا کہ بھائی میرا مطلب پوچھا کہ کیا ہوگا، کیا حساب تھا. پھر نجومی نے بتایا کہ بھئی اس کی جو اولاد ہوگی بڑی بڑی، میرا مطلب ہے کہ وہ چالو قسم کی اولاد ہوگی اس کی. ہاں، خاص کر اس کے 2 بیٹے ہوں گے. ہاں، اور دونوں گنجے ہوں گے. میں اس نے کہا بھائی مجھے کیا لگے، وہ کہانی میں کہہ رہا ہے اس کو کیسے ایسی کہانی. اس نے کہا اس کے 2 بیٹے ہوں گے، دونوں گنجے ہوں گے. ہاں، وہ مال بنائیں گے، وہ مال بنائیں گے، وہ اوئے ہوئے ہوئے فیکٹریاں ڈال دیں گے جناب. وہ لوٹ کھسوٹ میں نمبر 1 ہوں گے وہ جناب. وہ دلہا حرانوں کو. اس نے کہا بھائی میں تو ساری زندگی حق حلال کی کمائی میں نے محنت کر کے، تو یہ کہاں سے اتنی فیکٹریاں اتنا سارا کچھ بنا لیں گے. اور کہتا کہ میرے اس بیٹے کا کیا ہو. وہ کہتا ہاں یہ بھی مزے کرے گا، آخر میں بوڑھا ہو جائے گا لیکن مزے اس کے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ یہ تیرے بچے جو ہے نا وہ آسودگی دیکھیں گے. اس نے کہا چلو یار چلو میں تو مر کب جاؤں گا، بچے دیکھیں گے. تو اس نے کہا کہ ہوگا کیا، تجسس ہوا اس کو. اس نے بتایا کہ یہ تیرے جو بچے ہیں، ہاں ان کو ایک جرنیل ہوگا وہ گود لے لے گا ان کو. وہ کہنے لگا بھائی یہ کیا میرا مطلب. وہ کہا ہاں یہ تیرا جو بیٹا ہے یہ اپنے دونوں بیٹوں کو دان کر دے گا، جرنیلوں کی گودی میں ڈالے گا. یوگینڈا کا جرنیل، وہ پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، ضیاء الحق شاید، نہیں وہ تو پاکستان کا تھا، وہاں کوئی اور تھا. تو اس نے کہا کہ وہ اس کی گود میں ڈال دے گا اس کو. تو وہ پھر اس کو پروان چڑھائیں گے دونوں کو، اور وہاں سے پھر رنگ بھاگ لگنے شروع ہو جائیں گے. وہاں پھر فیکٹریاں ملنے لگیں گی اور یہ امیر خبیر ہو جائیں گے. وہ خوش ہو گیا، اس نے جیب سے پیسے نکالے اس درویش کو دیے. اس نے کہا دیکھو یار اللہ کرے اس کی بات سچ ہو جائے. تو لیکن ہوا کہ وقت گزرتا گیا، دلہا ہرالا پھلالا ٹر گیا، میں نے بتایا کہ چلا گیا. اس کا بیٹا وہی دھندا کرنے لگ گیا. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ وقت بدلتا گیا تیزی سے. اس کا بھی شادی ہوئی، پھر اس کے بھی بچے ہوئے. جیسے اس کے 2 بچے ہوئے گنجے، بچے تو گنجے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ شروع سے گنجے تھے، ان کے بال آئے ہی نہیں، وہ پیدائشی گنجے تھے. تو وہ سمجھ گیا، اس کو یاد تھا کہ یار وہ جو بزرگ آدمی تھا درویش، اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ بھائی یہ جو ہوں گے تو یہ رنگ بھاگ لگا دیں گے. اس نے کہا بس اب انتظار کرو یہ بڑے ہوں تو رنگ بھاگ لگے. تب تک وہ وہی اپنے ابے والا کام ہی کرتا رہا. لیکن خیر وہ وقت گزرتا گیا، وہ دونوں بچے بڑے ہوئے تو جناب اس کے بعد وہ پھر وہی کچھ ہوا. ان کی جناب وہ ہے جہ ہونی شروع ہوگی جناب. اس نے ایک جرنیل اب مل گیا ان کو، وہی تو اس نے جرنیل کی ان کو ڈالا قدموں میں. تو قدموں میں ڈال کے جرنیل کے تو وہ اوپر سے جناب سیاست میں آ گئے کہ یوگینڈا کی، اور سیاست کرنے لگے. پھر سیاست سے مال بنانے لگے، مال بنا کے انہوں نے ڈھیر لگا دیے. صرف یہ ہے کہ بوٹ پالش کرتے تھے. شروع سے ان کے باپ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا تمہارا مستقبل صرف بوٹوں میں ہے، بوٹوں سے الگ نہیں ہو. جس دن تم بوٹ سے الگ ہوئے اس دن سمجھو کہ مارے گئے، کہانی ختم تمہاری. اس لیے وہ پیشن گوئی کر کے کہ بھئی یہ بوٹوں تک رہنا. اور ایک اور پیشن گوئی انہوں نے کی. اب وہ جو 2 گنجے تھے وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ ایک اور پیشن گوئی یہ کہاں سے. انہوں نے کیا کہا مرتے وقت، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وہ درویش نے ایک اور بات سیکرٹلی مجھے بتائی تھی سائڈ پہ جا کے، میرے ابا جی جو تھے ان کو نہیں بتائی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تم میں سے ایک گنجا ہے تم میں سے کوئی ایک گنجا ہے جس کی اولاد ہوگی، اور اس کی جو اولاد میں سے ایک اس کی بیٹی ہوگی. ہاں، اور وہ جو ہے وہ تمہاری دونوں کی جو ہے نا سیاست وہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی، تباہی اور بربادی لائے گی. ہاں، وہ حیران ہو گئے دونوں گنجے کہ بھئی یہ کیا صاحب تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دھیان رکھنا تم کہ اس کو سیاست کے قریب نہ آنے دینا. اپنے جو بھی سسٹم بوٹوں شوٹوں خود چاٹو خود کرو. جس دن وہ آگے آئی اس دن تمہارا بالکل خانہ خراب کر کے تمہاری سیاست ہر چیز تمہیں بیڑا. اب تو آپ کہیں گے یار سنی کہانی لگ رہی ہے، سیدھی طرف بتا بھائی یہ نہیں سنی ہوتی ہے کہانی، لیکن میں یوگینڈا کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایسی، میرا مطلب ہے کہ وہ وحشی قسم کی عورت ہوگی. میرا مطلب ہے کہ ہوگی وحشی ہوگی. پہلے تو وہ گیرج میں اپنا منہ کالا کرائے گی. ہاں، وہ سارا کچھ پہلے بتا دیا انہوں نے. یہ بڑی حیرانگی کی بات. وہ دونوں گنجے گھبرا گئے. ہاں، ایک گنجا اس میں اس قسم کی طبیعت، وہ کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں اس میں، تو میرا مطلب ہے
جو بھی سسٹم ہے دلہا پھلا لہارا خاندان تو وہی. اس نے کہا کہ کوئی ایسی تو کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں. اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ پھر وہ اپنا ایک کام ہے وہ ہے پھلا دلہا ہارا والے والا ہی, لیکن اس سے بھی بھیانک قسم کا کہ وہ گندی فلموں کا دھندا کرے گی. وہ یہ بات سن کے اس نے کہا ابا یہ تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے, یہ تو دادے والا کام ہے. اس نے کہا ابا یار تو بے شرم, وہ تاٹا بیڑا گرک کر کے رکھ دے گی وہ. ہاں اس نے کہا چلو وہ وقت آئے گا دیکھیں, ابھی تو انجوائے کریں, ابھی تو سب کچھ. وہ خیر ان کو کر کے کبھی اس کو نزدیک نہ آنے دینا, تو وہ ٹر گیا. وہ ٹر گیا میرا مطلب چلا گیا پاس, اگلے جہان چلا گیا. وقت گزرتا رہا, گنجے دونوں جناب خوب مال بناتے رہے, خوب جو ہے عیاشی کرتے رہے. انہوں نے اپنی پارٹی بنائی, اس کو ایک بڑا عالی شان قسم کا انہوں نے بنا لیا جناب. وہ پورے یوگنڈا میں بڑی مشہور ہوئی. اس کے بعد جناب وہ ان کی جو ہے وہ اپنا وہ ایک اس کی بیٹی تھی, وہ بڑی ہوتی گئی. اب جیسے بڑی ہوتی گئی اب دونوں گنجے سوچتے رہے کہ یار یہ کون سا گنجا ہے. اس کی بھی تھی بیٹی. دونوں گنجے سوچتے رہے کہ یار یہ کون سی ہے کہ یہ سارے گل کھلائے گی. لیکن خیر وہ مقدر خراب وہ جو بڑا گنجا تھا اس کی وہ اولاد تھی. وہ جیسی بڑی ہوئی اس کو تب تک اندازہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے, کیا یہ بات سچی ہوگی بھی کہ نہیں. لیکن جیسے ہی گیرج والا واقعہ ہوا, جیسے ہی گیرج والا واقعہ ہوا وہ سمجھ گیا کہ استاد گیم چکے گئی یہی ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. سسٹم جو ہے وہ اس نے کوئی جرنیل گھیرا تھا ایک, پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا, بابا یہ کہتے صفدر نام ہوا. میں کہ یار جو بھی تھا مجھے نہیں پتا اب کون سا ہی گنڈا میں نام تھا, لیکن اسی قسم کا کوئی ملانگ تھا. اس نے گیرج میں دھمال ڈالی ہے جو وہ جناب پکے حساب لگا کے اس نے جناب پھٹے چاک دیے. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں میں ہونے دوں گا, اگر یہ ہونے دیا میں نے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ کو یہ سچ ثابت ہو جائے گی. اس نے کہا بھائی یہ شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ تو مجھے جو اس نے بتایا تھا نجومی نے, اگر یہ ہو گیا تو آگے والا بیڑا گرک بھی ہوگا. اس نے کہا یہ نہیں ہونے دوں گا. پھر وہ جو اس کی تھی عجیب و غریب قسم تھی, میرا مطلب گول کھلانے والی, اس نے کہا کہ ابا جی 4 مہینے بعد رزلٹ بھی آنے والا. میرا مطلب گیرج میں جو کچھ اس نے کہا بڑھ گئے بھائی. میرا مطلب یہ کیا کیا تھا. اب وہ ماننے پڑا, اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہی میرا جو ہے نا مقدر ہے, یہ ہو کے ہی رہنا. تو پھر وہ جو بھی ہوا اس کی شادی بھی ہو گئی. خیر اس کے بعد اس نے کوشش شروع کر دی کہ بھئی میں نے سیاست میں بھی آنا ہے, بڑے پر تولنے. اس کے ابے نے اس کو روکا, ایک گنجے نے اس کو بہت دیر تک روکا رکھا. کیوں روکا رکھا, شروع میں کیوں نہیں لے آیا؟ وہ اس لیے کہ اس کو یاد تھا کہ یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی, ہر چیز تباہی پھیر کے رکھ دے گی, اس لیے اس نے نہیں آنے دیا. لیکن وہ بوڑھا ہوتا گیا اور اس کی جو بیٹی تھی وہ بڑی جوان ہوتی گئی. جوان ہو کے پھر اس نے عجیب و غریب سی تھی بھی, اس نے سرجریاں وغیرہ بھی کروائی. کروا کے اس نے جناب وہ پھر جیسے ہی ایک اور میرا مطلب ان سے لڑائی ہوئی, کیونکہ جب بوٹوں سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ میرا مطلب بھاگ جاتے تھے. تو لڑائی ہوئی تو یہ بھاگے, تو اس کے بھاگنے پھر اس کی بیٹی نے پھر مدد کی. کیونکہ اس نے پھر ساری ڈیلیں کی, حساب لگایا, اور پھر اس نے کہا کہ ابا جی آپ بوڑھے ہو گئے, اب مجھے آگے آنے دے, اب میں حساب کتاب لگاتی ہوں. اب آپ کہیں گے کہ دوسرا گنجے کا کیا؟ دوسرا گنجا بالکل عیسائی لوگ تھا, بوٹ پالشیا تھا, بہت بڑا رامی, میرا مطلب بوٹ پالشیا تھا. اس کو میرا مطلب کوئی نہیں, وہ تو میرا مطلب بھاجن ہی کرتا تھا اپنے بڑے بھائی کو. اور جناب یہ ان کا جو ہے نا وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ شروع ہوا. اس نے جناب اوپر سے پھر فلموں کا کام بھی کیا, دھندا بھی کیا. اس کے بعد اس نے ایک جرنیل گھیرا. اب جرنیل گھیر کے اس نے وہ ساری سازش اس نے رچائی, پورا حساب کتاب لگایا. اور جناب وہ ایک جرنیل گھیرا, پھر دوسرا, پھر تیسرا تو نہیں دوسرا, ایک تو باجوہ سی, میرا مطلب ہے کہ اس قسم کا نام تھا اس کا. اس کے بعد پھر جو اس نے جو گھیرا نا وہ پھر میں کہتا ہوں کہ بس لے کے بیٹھ گیا اس 2 گنجوں کو. اور وہ جناب وہ کرا کے اسے وہ پوری جناب طاقت سے, جرنیل کی طاقت سے گھیر گھور کے وہ آ کے بیٹھ گئی. اور اس نے اپنا سارا نظام جو ہے نا وہ بنا لیا. اب اس کا ابا بالکل پیدل ہو گیا, اس کے پاس کھ نہیں ہے, لیکن وہ مطمئن تھا.
मुतमईन क्यों था? क्योंकि उसको पता था कि भाई नजूमी ने कहा कि ये बगैरती होनी है तो ये हो के रहनी है, और वो ऐसी बगैरती हुई कि उसने अपना मुंह जो काला करवाया, पूरी दुनिया में क्या करवाना था, पाकिस्तान, मेरा मतलब कि युगांडा में जो है गली गली में चर्चे होने लगे, भाई ये जर्नैली बूट चाट सारा सिस्टम है। तो वो हिसाब किताब लगा के सारे पागल, तो उसने जनाब उसकी वो इश्क मशूकी भी वो चली जर्नैल के साथ। हाँ, बाबा कहते हैं जर्नैल की जगह कुछ और पा लेना सी नहीं, जर्नैल ही है। हाँ, वो जर्नैल भी बड़ा ज़हनी मरीज किस्म का बंदा था, और ये खुद भी ज़हनी मरीज थी। इन ज़हनी मरीजों का आपस में बड़ा अच्छा तालमेल बना, और ये बैठ के अब वो हुकूमत कर रहे हैं। बाबा जी कहते आगे क्या? मैं कहा बाबा जी आगे कुछ नहीं है, फिलहाल वो हुकूमत कर रहे हैं। अब आगे स्टोरी में कुछ नई चीज़ आएगी तो बताएंगे। फिलहाल वो मज़े में दोनों, अगले ने जहाज़ लेके दिया हुआ उसको, तो वो सैरें करती फिर रही है, सुना कि अभी चाइना गई है। वापस आ जाएगी तो फिर जनरल कहीं और भेज देगा। हाँ भाई, ये सिस्टम चल रहा है। जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो फिर आपको अपडेट भी करेंगे।